السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور کچھ لوگ ناولس کو مس کر رہے ہوں گے جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار دیا بھی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو مس تو کر رہے ہوں گے شاید، مگر انہوں نے اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا، تو بہت بڑی بات ہے سائلنٹ ریڈرز، مطلب آپ کے ریویوز کا، آپ کا اس چیز کا مطلب میرے لیے بہت اہم ہوتی ہے یہ چیز کہ آپ ریویو کر رہے ہو، آپ پیارے پیارے کمنٹس کر رہے ہو، آپ اپنی رائے دے رہے ہو کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلے خیر چھوڑتے ہیں، آج کی ایپیسوڈ کے اوپر ریویو ضرور دیجیے گا کہ آپ کو ایپی کیسی لگی ہے، کیونکہ ہم نے ناول کو سٹارٹ کرنا ہے، اس کی سٹوری کو کنٹینیو کرنا ہے، تو اس کے لیے تمام جو کپلس ہیں ان کے سینس بہت اہم ہیں، اسی لیے تو سٹوری بنے گی۔ کسی ایک کپل کے اوپر تو ہماری سٹوری ہے نہیں، یہ ناول ہے، تمام کرداروں کو لے کے چلنا ہوتا ہے، ان کی سٹوریز کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اس لیے آج کے اس کے ایپیسوڈ کے اندر مشال اور احمد کے سینس زیادہ ہیں، نیکسٹ انشاءاللہ تعالی ہم اجوا اور عباس کے سین سے سٹارٹ کریں گے اگلے ایپیسوڈ۔ چلتے ہیں اپنے ایپیسوڈ نمبر 45 کی طرف۔ احمد جو مشال کو پڑھانے کے لیے آیا تھا، اس کو ایان کے ساتھ کسی بات پر مسکراتے دیکھ کر اس کے اندر غصے کے ابال اٹھنے لگے۔ وہ کیسے کسی اور سے ہنس کر بات کر سکتی ہے اور اتنے کلوزلی بات کر سکتے ہیں، یہ سوچ آتے ہی اس کے اندر غصے سے لاوے پھوٹنے لگے۔ وہ غصے میں اس کے قریب آیا۔ مس مشال، کل آپ کا پیپر ہے اور یہاں آپ خوشخبریاں لگا رہی ہیں، وہ تیش کے عالم میں بولا تھا۔ مشال جو ایان کو روتا دیکھ کر فاطمہ کے ساتھ اس کے پاس آئی تھی، اس کو حوصلہ دینے کے لیے اپنے پیچھے سے احمد کی گرجدار آواز سن کر ٹھٹکی تھی۔ بھاگ دو۔ اگر آپ کو پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں ہے تو میں واپس جا رہا ہوں، مجھے اور بھی بہت سا کام ہے، صرف ایک آپ ہی نہیں ہیں جس کو میں نے پڑھانا ہوتا ہے، وہ جلے بھنے انداز میں بول رہا تھا۔ سر، میں آپ کا ہی ویٹ کر رہی تھی، ابھی وہ اتنا بولی تھی جب ایان کھڑا ہوتا اس کا ہاتھ پکڑ گیا تھا، اور یہ بات احمد کو انگاروں کی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ آپ یہ کیسے بات کر رہے ہیں مشال سے؟ ایان شاید سمجھ گیا تھا کہ مشال کا ایان کے قریب ہونا احمد کو برا لگ رہا ہے، اس لیے وہ اس کو جلانے کے لیے مزید ایسا ریئیکٹ کر رہا تھا، اس لیے جان بوجھ کر بولا تھا، اور اس نے اس کا ہاتھ بھی پکڑا تھا احمد کو چڑھانے کے لیے۔ احمد آپے سے باہر ہوتا ایان کی طرف بڑھا تھا اور جھٹکے سے اس کا اور مشال کا ہاتھ علیحدہ کیا۔ خبردار اگر تم نے اب ان کا ہاتھ پکڑا تھا، وہ تپ کر بولا تھا۔ مشال تو ہکا بکا ان دونوں لڑکوں کے کام دیکھ رہی تھی، کر کیا رہے تھے یہ؟ فاطمہ کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا، وہ دونوں منہ کھولے احمد اور ایان کو دیکھ رہی تھیں جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے، مگر ان کی اس بات پر وجہ تو کوئی خاص تھی ہی نہیں جس پر جھگڑا کیا جاتا۔ کس بات کا جھگڑا تھا ان کا؟ مشال اور فاطمہ نے وہاں سے جانے میں ہی بھلائی سمجھی، اور پیچھے سے ایان کمینگی سے مسکراتا ہوا احمد کے قریب آیا اور اس کے پاس جھک کر جو بات اس نے کی تھی، احمد کا دل ساکت ہوا تھا۔ ایان وہاں سے واک آؤٹ کر گیا اور احمد مردہ قدم چلتا ہوا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا تھا جہاں پہ اس نے مشال کو پڑھانا تھا۔ اس کے دل میں محبت کھو جانے کی ٹیس سی اٹھی تھی، وہ کیسے کسی اور کی ہو سکتی تھی؟ وہ کیسے برداشت کرے گا اس کا کسی اور کے ساتھ منسوب ہونا؟ زندگی میں پہلی بار تو کوئی لڑکی اس کو پسند آئی تھی، وہ بھی کسی اور کی ہونے والی تھی۔
یہ خیال ہی سہانے روح تھا اس کے لیے۔ محبت بہت ظالم ہوتی ہے، بہت ظالم، انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ احمد ایک تھکے ہوئے کھلاڑی کی طرح چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں آیا، جہاں مشال فاطمہ کو کچھ پڑھا رہی تھی یا شاید سمجھا رہی تھی۔ احمد اپنی جگہ پر آ کر برجمان ہوا تھا۔ جب سے وہ مشال کو پڑھا رہا تھا تب سے پہلی دفعہ وہ مشال کو آنکھ اٹھا کر دیکھ رہا تھا پڑھانے کے دوران، جیسے اس کا ایک ایک نقش حفظ کر لینا چاہتا ہو۔ مشال نے دوپٹے کو حجاب کی طرح لیا ہوا تھا، جس میں اس کا چاند سا چہرہ بہت پر نور سا چمک رہا تھا۔ آج وہ اس کو کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھی، یا شاید کافی دنوں بعد اس کو دیکھا تھا اپنے سامنے، اس لیے دیدار کی پیاس کو مٹا رہا تھا۔ مشال فاطمہ کو ایک سوال سمجھا کر اوپر ہوئی تو سامنے صوفے پر بیٹھے احمد کو دیکھا، جو اس کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ کھوج رہا ہو۔ سر، یہ ایک کوشچن ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو رہا، پلیز آپ مجھے سمجھا دیں گے؟ مشال نے کتاب آگے کرتے ایک سوال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا اس سے، اور احمد اپنے غم کے جہان سے باہر نکلا تھا۔ مشال کی آواز پر وہ کچھ اور ہی منصوبہ بنا رہا تھا۔ اب یہ وقت بتائے گا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ سنائے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ احمد نے مشال سے اس کی کتاب پکڑی اور پھر اس کو وہ سوال سمجھایا، مگر اس دفعہ احمد کا سمجھانا کچھ الگ تھا، جیسے وہ خود کنفیوز ہو رہا ہو، جیسے اس کا ذہن کسی اور بات میں الجھا ہو۔ جیسے دماغ کہیں اور ہو اور وجود کہیں اور۔ دراصل احمد ایان کی کہی گئی باتوں کو ہی سوچ رہا تھا، اسی لیے اس سے مشال کو صحیح سے سمجھایا نہیں جا رہا تھا۔ وہ بار بار بھول رہا تھا، حساب غلط ہو رہا تھا۔ مشال نے ایک بار اس کے الجھے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے اس نے اس کے چہرے پر آئی پریشانی کو دیکھ کر سوال پوچھا تھا۔ احمد کا دل کیا اس کو بتا دے، مگر اختیار، اس کا مقام، اس کا عہدہ، اور اس وقت ایک استاد کی حیثیت سے اس کے سامنے بیٹھا تھا، اور اپنے اس مقام میں کوئی دغا بازی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، مختصر سا جواب دیا، مگر اب اس کی کوشش تھی کہ وہ مشال کو نہ دیکھے۔ احمد نے مشال کو سوال سمجھایا اور الجھا سہی جلدی اپنا کام نمٹا کر وہاں سے جانے میں عافیت سمجھی۔ وہ ہرگز یہاں پر بیٹھ کر مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور جو ایان اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کا بھی حل اس نے نکالنا تھا، مگر اس کے لیے اس کے دماغ کا پرسکون ہونا بہت ضروری تھا، جو فی الحال تو ناممکن محسوس ہو رہا تھا۔ احمد اس کو تیاری کروانے کے بعد وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پہلے جب وہ اس کو پڑھا کر جایا کرتا تھا تو سلیم صاحب سے ملاقات کر کے جاتا تھا، مگر آج وہ خود ذہنی اذیت میں مبتلا تھا، اس لیے وہ وہاں سے بغیر ان کو ملے ہی چلا گیا۔ ہیلو ڈیڈ، کچھ پتا چلا ہے؟ فہم نے پتہ کروایا ہے کیا مسئلہ ہوا ہے؟ عباس درید صاحب کو فون کر کے وہاں کے حالات کی آگاہی چاہ رہا تھا۔ ہاں، یہاں پر کوئی جبران نامی شخص ہے جس نے کسی کے کہنے پر ہماری بلڈنگ میں آگ لگوائی تھی۔ مزید جبران سے ہی پتہ چل سکتا ہے کہ یہ سب اس نے کس کے کہنے پر کیا ہے۔ درید صاحب عباس کو وہ معلومات بتا رہے تھے جو فہم نے امریکہ پہنچتے ہی اکٹھا کی تھیں اور درید صاحب کو آگاہ کیا تھا۔ پریشانی کا ماحول تھا، مگر پتہ کرنا نہایت اہم تھا کہ آخر کون ہے اس سب کے پیچھے۔ اچھا، موم کیسی ہیں؟ عباس نے سمینہ بیگم کے بارے میں پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے، میرے پاس ہی ہے، لو بات کر لو۔ درید صاحب نے موبائل سمینہ بیگم کو پکڑایا۔ کیسا ہے میرا بیٹا، اور میری بہو کیسی ہے، اور بچے کیسے ہیں؟
समीना बेगम ने अब्बास से अजवा और बच्चों के मुतालिक पूछा। सब ठीक है, अब्बास ने कहा। अजवा किधर है, मेरी उससे बात करवा दो। बच्ची है, शादी के बाद ये सब हो गया है तो परेशान ना हो रही हो, समीना बेगम ने कहा। मॉम, इस वक्त मैं घर से बाहर हूँ, घर जाकर आपकी बात करवाऊंगा। अब्बास इस वक्त ऑफिस में था, इसलिए उसने ऐसा कहा था। थोड़ी देर और बात करने के बाद फोन कट चुका था और अब्बास थोड़ी मजीद देर वहां रुकने के बाद घर के लिए रवाना हुआ। अहमद का दिल बोझल था, अजीब एहसासात की जकड़ थी। दिल कर रहा था धाड़े मार मार के रोए, मगर वो एक मर्द था, रोना उसको जेब नहीं देता था। और वो इतना कमजोर भी नहीं था कि मौत को गले लगा लेता। मिशाल सलीम, जस्ट वेट एंड वॉच। एक दिन तुम्हें मिशाल अहमद सुल्तान ना बनाया तो मेरा नाम भी अहमद सुल्तान नहीं। मुझे मेरी रगों में दौड़ते खून की कसम, तुम मेरी हो और आखिरी सांस तक मेरी रहोगी, चाहे वो आखिरी सांसें मेरी हों या तुम्हारी। और इस अयान के बच्चे का तो जो मैं हश्र करूंगा, इसका उसको अंदाजा तक नहीं है। जुनूनी अंदाज में कहता दोबारा अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए रवाना हुआ था। अहमद सुल्तान ने भी कहर बन के टूटना था। ये तो वक्त बताएगा कि कौन कौन इसकी जद में आएगा। अच्छा जी गाइस, एपिसोड के ऊपर रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। मुझे पता है टाइम लिमिट बहुत शॉर्ट है, मगर एपिसोड में वर्डिंग ज़्यादा है, मतलब कि स्टोरी उसमें है, तो वो मैंने जल्दी जल्दी से काम ख़त्म किया है। मेरे पास टाइम थोड़ा है क्योंकि मैं आजकल कुछ बिजी हूँ, इसलिए एपिसोड पर अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए तमाम कपल्स के सीन ज़रूरी हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। इंशाल्लाह ताला कल के एपिसोड, जब एपिसोड नंबर 46 होगी, वो हम अजवा और अब्बास के सीन से ही स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट उसमें जो फिर सीन जिसका भी आना हुआ वो आएगा, तो रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। ये मैंने कैपिटल लिखा हुआ है, यानी आप लोगों को मैंने बताया हुआ कि ज़रूर रिव्यू दीजिएगा कि एपिसोड कैसी थी। खैर मैंने काफ़ी दिनों बाद एपिसोड लिखी है, तो अदर टाइपिंग मिस्टेक्स वगैरह जो होती हैं उनको इग्नोर किया करें, क्योंकि आपको पहले भी हर एपिसोड में मैंने बताया हुआ है कि वॉइस टाइप किया जाता है, जिसकी वजह से हो जाता है, मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसलिए इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। और गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं और इंसानों का काम है उनको माफ़ भी करते हैं। अच्छा जी, तो मैं बताना चाह रही थी कि इतने ज़्यादा आप लोगों के बैड रिव्यूज़ के सॉरी रिव्यूज़ तो देते नहीं हैं, बैड रिस्पॉन्स की वजह से मेरा दिल जो है वो हर्ट हुआ था, बहुत मुझे बुरा लगा था। इसलिए मैंने एक दफ़ा कहा था कि मैं यूट्यूब क्विट कर रही हूँ, मगर फिर जो मेरे प्यारे रीडर्स हैं जिनको अफसोस हुआ था, जिनको वाकई ये मतलब कि फील हुआ था कि मैं वो कर रही हूँ, क्विट कर रही हूँ, तो गाइस जस्ट आप लोगों के लिए मैंने ये एपिसोड लिखी है, जस्ट आप लोगों के लिए। तो बाकी भी बंदे बन जाओ साइलेंट रीडर्स, इसलिए रिव्यू दिया करो, कुछ नहीं हो जाता, कोई आपका मतलब कि कुछ भी नहीं जाता यार, ना आप लोगों के पैसे लग रहे हैं, ना कोई टाइम लग रहा है। ये हमें घंटों लग जाते हैं एपिसोड्स बनाने में, लिखने में, स्टोरी क्रिएट करने में, एडिट करने में, अपलोड करने में, मगर आप लोगों का सिर्फ 1 सेकंड का काम भी नहीं होता। आप लोगों ने जस्ट लाइक करना होता है और एक छोटा सा रिव्यू देना होता है, तो वो भी आप लोग नहीं देते हो। एपिसोड पढ़ लेते हो मगर रिव्यू नहीं देते हो, ये कौन सी बात हुई बोला, ना इंसाफी है ना। चले खैर, अल्लाह पाक आपको भी हिदायत दे और हमें भी हिदायत दे। और वो रीडर्स जो लगातार एपिसोड का वेट करते रहे हैं और रोज़ाना रोज़ाना मुझे कमेंट्स करते रहे हैं, मैसेजेस करते रहे हैं, गाइस आप लोगों के लिए मैंने ये दोबारा से स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह ताला एपिसोड ज़रूर आया करेंगे अब, और अगर रोज़ाना ना भी आए तो एक दिन छोड़ के फिर एक दिन आ जाएगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी रूटीन सेट हो जाए, ये जो थोड़ी सी बेतरतीबी बनी हुई है ये तरतीब में आ जाए। खैर अल्लाह पाक मुझे तौफीक दे, टाइम नहीं निकल पाता, हर बंदे की लाइफ के अंदर रूटीन टफ होती है, तो टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए बाकी अपना ख्याल रखें और रिव्यू दीजिएगा।
یقین کریں آپ کے ریویوز، آپ کا چھوٹے سے چھوٹا ریویو بھی میرے لیے بہت اہم ہوتا ہے، اور میں رسپانس کرنے کی کوشش بھی کرتی ہوں۔ میرے لیے بہت اپنے ریڈرز کے ریویوز جو ہیں وہ معنی رکھتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی۔ اوکے بھائی، اللہ حافظ۔